بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ سیرت طیبہ اور عصر نو کے عنوان سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پروگرامز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کئی پروگرامز ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے سیرت النبی اور آداب معاشرت۔ اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سیرت النبی ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے آداب معاشرت کے حوالے سے، اور بنیادی تصور کیا ہے آداب معاشرت کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب، اور خاص طور پر جب ہم معاشرت کے آداب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ طور طریقے اور آداب، مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے ہم معاشرے کے اندر اپنا بہتر تشخص بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی ایک مثبت شبیہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس طرح کیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا تھا اور آپ کی جو مبارک شخصیت تھی، وہ تو ایک اعتبار سے اس میں ایک معجزانہ شان بھی تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، سید البشر تھے، تو آپ کا جو نمونہ ہے وہ انسانوں کے لیے اسی وقت جو ہے وہ قابل تقلید بنے گا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی تھے۔ تو آپ نے جس طریقے سے اپنا سراپا پیش فرمایا، اپنا لباس، نشست و برخاست کے طریقے، گفتگو، میل جول، دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہے، رویہ ہے، یہ ساری چیزیں آداب کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں سے جب ملتے ہو یا ان سے ملاقات کے لیے آتے ہو تو تمہیں اپنے لباس کو درست کر لینا چاہیے اور اپنی سواریوں کے جو پالان ہیں ان کو درست کر لینا چاہیے، اور تاکہ جو لوگوں کے اندر تم ممتاز نظر آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بد زبان آدمی کو اور فحش گو کو پسند نہیں کرتا، بد زبانی اور فحش گوئی کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب اس میں آداب کے متعلق آپ نے ایک ضابطہ یہ دیا کہ انسان کا ظاہری سراپا جو ہے، جس میں اس کا لباس آ جاتا ہے، اس کے بال ہیں، اس کے ناخن ہیں، یہ جو ہے وہ ان کو تراشا جانا چاہیے، بالوں کو خوبصورت طریقے سے درست کرنا چاہیے، لباس پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ جو ایک آپ کی ایک شبیہ اور آپ کا جو ایک تاثر قائم ہو، وہ خوشگوار تاثر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے آداب کے حوالے سے۔ باقی پھر آداب کا جو دائرہ ہے وہ بے حد وسیع ہے، جس میں کھانے پینے کے آداب ہیں، جس میں سونے جاگنے کے آداب ہیں، جس میں اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب ہیں کہ آپ کی نشست کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کھڑا ہونے کی حالت میں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، سواری اور سفر کے آداب ہیں، اور اسی طریقے سے ہر طرح سے مختلف آداب جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں جن کی پاسداری کرنی چاہیے، اور جتنا آپ ان کو اپنائیں گے آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ آداب کا ایک بنیادی تصور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آداب معاشرت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو چیز ہمیں بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ ہمیں جب کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، یا اسی طرح اگر اپنے ہی گھر میں بھی جانا ہو تو اس کے لیے سیرت طیبہ میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ بہت ہی اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی سوال کی صورت میں۔ یہ جو میل جول کے آداب ہیں، ملاقات کے آداب ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے میں کافی کوتاہی پائی جاتی ہے۔
لیکن اگر ہم اندازہ کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے جو مینرز، جو آداب، جو ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے تھے کہ آپ کو جب کسی دوسرے سے ملاقات کرنی ہے، خواہ آپ کسی اجنبی کے پاس جا رہے ہیں، یعنی جن سے آپ کا رشتہ داری کا تعلق نہیں بھی ہے، کوئی دوست ہے، یا ویسے ہی کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی آداب بتائے، اور خود اپنے ہی گھر کے اندر، اور اس کی مزید تقسیم یہ فرمائی کہ اپنے گھر میں آپ باہر سے آ رہے ہیں یا آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور کسی دوسرے کے کمرے میں آپ کو جانا ہے، یہاں تک یعنی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اب ہم ان چیزوں کو باری باری کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلاً کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب الاستئذان کے نام سے یہ عنوان قائم کیا ہے، یعنی اجازت لینے کے آداب اور طور طریقے کیا ہیں، احکام کیا ہیں اس کے بارے میں۔ اس کا پس منظر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ایک نازل ہوئی سورہ نور کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں رہتی ہوں لیکن میرے جو رشتہ دار ہیں، بچے بھی یا اور جو لوگ آتے جاتے ہیں، تو مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بغیر اجازت کے میرے کمرے میں یا مجھے دیکھ لے آ کر، تو اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو اس پر آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے وہ تفصیل بھی بیان کی۔ تو آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ آیت کریمہ کہ اے ایمان والو تم کسی دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ یہاں تک کہ اس سے جو ہے وہ اجازت لے لو، اس سے انس حاصل کر لو۔ اب اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اجازت کیسے لینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہے تو منہ اٹھایا اور دروازہ کھول کے اس کے گھر کے اندر پہنچ گئے اور اس کو یہ باور کرایا کہ یہ تو بے تکلفی ہے۔ نہیں، آپ دروازے پر کھڑے ہوں گے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ سلام کریں گے، تسلموا علی اہلہا، السلام علیکم کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ اجازت مانگیں گے زبان سے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستک دی یا سلام کیا، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے میں، انا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نام بتانا چاہیے۔ ایک مجھے امام کا فضل بن دکین رحمہ اللہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، تو ان کے پاس ایک مرتبہ کوئی آیا تو اس نے کہا جی کون ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو کہنے لگا جی میں انسان ہوں۔ تو وہ آئے باہر اور انہوں نے کہا کہ یار آپ کو دیکھ کر مجھے اب کچھ حوصلہ ہو گیا، میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ نسل معدوم ہو چکی ہے دنیا سے۔ تو وہ تو ایک ظرافت کا پہلو تھا، لیکن یہ جو میں کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ کو نام بتانا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام جو تھے سیدنا ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نام بتاتے تھے کہ میں ابو بکر ہوں، عمر ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت عمر کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابو موسیٰ ہوں، میں اشعری ہوں۔ تو آپ سلام کریں اور ساتھ اپنا نام بتائیں کہ میں طاہر اسلام حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آواز نہیں جا رہی اور آپ کو دستک دینی ہے، دستک کے بھی آداب بتائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دستک دیتے تھے کسی کے دروازے پہ تو اب یہ نہیں کہ آپ زور زور سے اس کو کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ گویا کہ توڑنا ہے آپ نے، یہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انگلی سے یا ناخن کے ساتھ دروازے کو نوک کرتے تھے، دستک دیتے تھے، تو نرمی کے ساتھ۔ یہ نرمی بڑی اہم بات ہے، نہ صرف یہ کہ آپ دستک دیتے ہوئے بلکہ دروازے کو بند کرتے ہوئے بھی آپ آہستگی کے ساتھ اس کو بند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا شانہ الا زانہ،
کہ نرمی جس چیز میں بھی آتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے۔ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے، نکال لی جائے، وہ بدصورت بدنما ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دروازے کے ساتھ بھی آپ نرمی سے پیش آئیں، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سلام، پھر آپ نے اپنا نام بتایا، اور اگر ضرورت ہے تو آپ دستک، آج کل بیل، ڈور بیل لگی ہوتی ہے، اس کا بھی ادب ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ دبا کر چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ نے دبا دیا تو آپ ایک ایک منٹ آپ دبائی جا رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ آپ کو اجازت لینی ہے۔ اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ مثلا اب کھڑے ہیں اور 15 منٹ وہاں کھڑے ہو کر آوازیں دیے جا رہے ہیں، 10-15 دفعہ آپ دیے جا رہے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت دی جائے، اور وہ یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام آپ کہیں، ایک مرتبہ کہیں، اپنا نام بتائیں، دوسری مرتبہ ایک آدھ منٹ کا آپ وقفہ لے لیں، پھر ممکن ہے بعض اوقات کوئی واش روم میں ہو سکتا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے تو فوری جواب نہیں دے پاتا، یا پہلی مرتبہ سنا نہیں، تو آپ دوبارہ، اور پھر سہ تیسری مرتبہ 3 مرتبہ آپ سلام کریں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ قرآن مجید نے اگرچہ تعداد نہیں بتائی، کہا ہے کہ اگر اجازت نہ ملے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اچھا، یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، خاموشی ہے، یا تو کوئی سو رہا ہے، یا ویسے ہی وہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے اس وقت، یا گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ واپس چلے جائیں، چوتھی مرتبہ آپ نہیں کریں گے۔ اور ایک ہے کہ وہ باقاعدہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت گھر پہ نہیں ہے، یا اس وقت مشغول ہیں، بیزی ہیں، مصروف ہیں، آپ تشریف لے جائیے، پھر کسی وقت آئیے، تو اب آپ کو آ جانا چاہیے، اس پہ آپ کو ناراض نہیں ہونا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور اس نے آگے سے دروازہ ہی نہیں کھولا، بھائی وہ کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اسلام کے یہ آداب ہیں۔ تو آپ 3 مرتبہ اجازت لیں گے، اور پھر اچھا 3 مرتبہ کے حوالے سے کئی بڑے دلچسپ واقعات ہیں، میں 2 صرف آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بعض صحابہ کرام کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے یا گئے ان کے پاس، تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا، تو اب آگے وہ جواب نہیں دے رہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 طرح کے واقعات، ایک یہ ہے کہ وہ آہستہ سے جواب دے رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا نہیں چاہتے، تو وہ گھر والوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اونچی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ سلام کریں گے، تو جتنا زیادہ ہمارے لیے سلامتی کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہمارے لیے اتنی ہی برکت بڑھے گی، سلامتی ہوگی۔ تو ایک دلچسپ ایک واقعہ جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کا ہے، اسی آداب کا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ حضرت عمر کو سلام کیا، آگے سے انہوں نے جواب نہیں دیا، کوئی غالباً مصروف تھے، وہ واپس چلے گئے، پیچھے سے خادم کو بھیجا، بھائی بلا کے لاؤ، تو بلا کے لائے، تو کہا کہ ابو موسیٰ واپس کیوں چلے گئے؟ تو کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ بھی اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق سے یہ حدیث معلوم نہیں تھی، تو کہا ابو موسیٰ آپ 2 گواہ لے کر آئیں اس پر، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں، تو وہاں 2 صحابہ فوری اٹھے اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بازار نے مشغول رکھا اور میرے علم میں یہ حدیث نہیں آ سکی۔ تو یہ وہ ادب ہے کہ جب آپ کسی اجنبی کے پاس یا کسی بھی اپنے جاننے والے کے بھی پاس، یعنی جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، عزیز نہیں بھی ہیں، یا اپنا گھر نہیں بھی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو یہ طور طریقے اپنانے چاہیے اور شائستگی کے ساتھ۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک یہ ہے کہ آپ سفر میں گئے ہیں کہیں، یا آفس سے واپس جا رہے ہیں، مطلب گھر سے آپ نکلے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ 2 کام آپ کریں، خاص طور پر جب آپ کسی سفر سے لوٹیں جو 2-3 دن یا اس سے زائد کا ہو، تو آپ فوری طور پر ایسے چپکے سے گھر میں نہ گھس جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آؤ تو کوئی
اس سے پہلے کسی طریقے سے ان کو خبر کر دو کہ ان کو پتہ چل جائے. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے قریب آ کر تھوڑا سا آپ کھنکار لیں, آواز نکال لیں, جوتے سے تھوڑی سی آواز آ جائے تو پتہ چل جائے کہ کوئی آگے. اچانک آپ ایسے چوری سے گھس جائیں اور ان کو سرپرائز دیں. اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ خاتون کس حالت میں ہے, تو آپ کے استقبال کے لیے وہ تیار ہو جائیں, اپنا حلیہ درست کر لیں تاکہ آپ کو بھی کوئی ایسا وہ منظر نہ دیکھنا پڑے اور وہ بھی شرمندگی محسوس نہ کریں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر وہی ہے کہ اپنے گھر بھی جائیں تو آپ سلام کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے بیٹے جب آپ گھر جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کہو, گھر والوں کو سلام کہو کہ یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہوگا. تو سلام کریں اور پھر جو ہے وہ آپ اندر چلے جائیں. اچھا, دوسرا جو پہلو ہے اپنے گھر کے اندر, اب یہ تو ہے کہ آپ باہر سے آ گئے, آپ اپنے کمرے میں ہیں, تو اب آپ مثلاً بھائی کا کمرہ ہے, بہن کا ہے, والدہ کا ہے, بچوں کا ہے ایون, اب آپ ان کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی اجازت دو. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ماں رہتی ہیں, تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ بعض اوقات اپنے کمرے میں انسان جو ہے مثلا کپڑے چینج کر رہے, تبدیل کر رہا ہے, لباس تبدیل کر رہے, تو آپ بغیر اجازت دروازہ کھول کے اندر گھس جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ناگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی نے پوچھا کہ میرے ساتھ میری 2 بہنیں سگی رہتی ہیں, میں ان کا سرپرست ہوں, بڑا میں ہوں, تو میں ان کے کمرے میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ تو فرمایا کہ بالکل. تو اب آپ دیکھیے کہ ماں ہیں تو وہ تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا, اور اسی پہ پھر قیاس کرتے ہوئے اور اسی سے اصول لیتے ہوئے حضرت ابن عباس نے بہن کے بارے میں بھی کہہ دیا. تو یہی اصول بچوں کے بارے میں بھی ہے. آپ کے بچے ہیں, ان کی بھی ایک پرائیویسی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں, اور اجازت لیں, سلام کریں, اور پھر کمرے پہ جو ہے وہ نوک کریں, اور جب وہ کہیں کہ آ جائیں تو آپ پھر جائیں. تو یہ جو آداب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کو استئذان کا عنوان دیا گیا ہے کہ اجازت لینا, تو یہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سے علماء نے آج کل یہ, حتیٰ کہ جو ہم فون کرتے ہیں موبائل پر یا ٹیلی فون کے ذریعے, اس کے بھی آداب ہیں. اب موبائل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ بیڈ روم آپ سو رہے ہیں تو آپ رات 12 بجے کال کر دیتے ہیں, یا آپ کسی کو کر دیتے ہیں وہ اس وقت کلاس روم میں ہے یا اپنے آفس میں کسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کر دیتے ہیں. اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم SMS کر لیں, میسج کر لیں, واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر لیں کہ کیا میں ابھی آپ کو کال کر سکتا ہوں. اچھا, پھر آپ نے چلیے نہیں پوچھا, آپ نے کال کی تو وہ نہیں آگے سے سنی گئی, آپ کیے ہی جا رہے ہیں, یعنی بعض کا یہ بھی دیکھا گیا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ چلیے آپ وقفے سے 2-3 مرتبہ کر لیں, اور اگر وہ جواب نہیں آتا تو پھر آپ زیادہ تنگ نہ کریں. تو یہ جو ایٹیکیٹس ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, اگر ہم ان کو ملحوظ رکھیں, اور آج کل کے خاص طور پر ماحول میں یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزوں پہ اپلائی ہوگا, آپ کے میسنجر پر بھی, آپ کے واٹس ایپ کالوں پہ بھی, اور کسی کے گھر میں خواہ پڑوسی ہے یا کوئی دوست ہے, تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ان آداب کے مطابق اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا کہ باہم جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی. سلام کرنے سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو. سلام سے کیا ہوتا ہے, آپ کو نیکی اور اجر بھی مل رہا ہے, اور دوسرا جواب دے گا اس کو بھی اجر مل رہا ہے, اور ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر محبت اور الفت کے جذبات بڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو اپنے مابین عام کرو, اور ایک میں فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو, اور محبت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی جب تک تم سلام کو عام نہیں کرو گے. تو سلام عام کرو, اس سے محبت پیدا ہوگی. اور یہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں جو وہ جانتا نہیں ہوتا. میں واک پہ جاتا ہوں
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں تو روزانہ ہی چونکہ اس وقت میں آپ کرتے ہیں تو اب آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے، لیکن اگر آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کو دیکھ کے پھر مسکرائیں گے، ایک آپ کے ساتھ ایک ان کا تعلق بن جائے گا، جو اگرچہ کوئی اتنا گہرا اور اس طرح کا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ سلام سے وہ اجنبیت جو ہے اس کا پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ یہی وجہ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تعرف و لم ہاں تعرف، تو سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، جس کو نہ بھی جانتے ہوں، نہ بھی، یہ بھی ہمارے ہاں ایک اب غلطی آ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جانتے ہیں جس کو ہم اس کو سلام کریں، نہیں، آپ ہر ایک جو مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں گے۔ تو یہ جو آداب ہیں ان کو آج ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر عمل کرتے تھے، تیسری مرتبہ جو ہے وہ اگر جواب نہیں ملا تو آپ بھی لوٹ جاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جس کو آج بہت زیادہ ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آ گیا قرآن کریم میں سورہ نور میں ہی آگے چل کے یہ جو گھر کے اندر ہے نا، اس کے اندر ہمارے یہ بعض اوقات خادم بھی ہوتے ہیں، گھر میں کام کرنے والے، وہ گھر میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں یا کام کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ وہ بغیر اجازت داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے تھوڑے سے نرمی تو کی ہے کیونکہ بہت زیادہ آنا جانا ہے، لیکن 3 اوقات جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے اندر وہ نہیں ہے نماز عشاء کے بعد، یعنی وہ جو آرام کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں آپ کس حالت میں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ من بعد ظہیرہ اور یہ جو قیلولے کا وقت ہے اس میں، تو یہ جو اوقات ہیں ان کے اندر جو ہے آپ اجازت کے بغیر بالکل جو ہے وہ نہیں جا سکتے، تو اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب، سیرت نے ہمیں ایسی زبردست اور اعلیٰ رہنمائی فراہم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھلایا ہے کہ اگر ان آداب کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں تو ثواب تو ہو گئی، لیکن جو راحت ہوگی اور جو آسانیاں ہوں گی اور جو محبتیں پیدا ہوں گی وہ اپنی جگہ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اجازت کے بغیر نہیں جاتے اور 3 مرتبہ اجازت نہیں ملی تو واپس تشریف لے جاتے تھے، تو ہم اور آپ کون ہیں کہ اگر ہم کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تو ہم اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں اور غصہ کریں کہ کیوں آپ نے اٹینڈ نہیں کی؟ تو کوئی وجہ اور ہوگی، اس سے رنجشیں پیدا، وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، جی بالکل، حالانکہ یہ احساس نہیں کہ اگلے کو وہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، بالکل آپ بار بار اس کو کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ شائستگی، یہی وہ رویے ہیں جو نرمی ہے، نرم خو ہونا چاہیے انسان کو، حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اپنے جو طور طریقے ہیں ان کے اندر اتنی شائستگی اور حسن اور کمال پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ مثال دیں، آپ قابل تقلید بنیں، اور وہ اسی وقت ہم بن سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ماڈل ہمارے سامنے ہوگا اور اس کو ہم فالو کریں گے، اور اس میں یہ جو آداب ہیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ان کے اپنانے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ملاقات کے آداب کے حوالے سے تو بات ہو گئی، ایک اور بڑی اہم چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خوشی اور غمی کے جو آداب ہیں، عام طور پر خوشی میں لوگ کہتے ہیں جی یہ خوشی کا موقع ہے لہٰذا ہم جو مرضی کریں، یا ہم بہت غمگین ہیں لہٰذا جو مرضی کریں، چاہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے کوئی جو ہے ہماری وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ سخت جو ہے اس میں تکلیف میں آیا ہوا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ تو خوشی اور غمی کے آداب جو ہے سیرت النبی کی روشنی میں کیا ہے؟ بالکل، یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے کہ جو صوتی آلودگی ہے اس میں بھی آ جاتا ہے اور پڑوسی کو تکلیف دینے میں بھی آ جاتا ہے، دونوں اس میں پہلو آ جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خوشی اور غمی کے بارے میں ہمیں یہ، اس حالت میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ اسلام کا فرق ہی تو یہی تو فرق ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں صرف اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتے، بلکہ ہمیں ہر حالت میں، تو غمی کی حالت ہو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا آپ نے بین کرنے سے، ماتم کرنے سے روکا ہے، پیٹنے سے روکا ہے، تو غم کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کے اندر بھی صبر، حوصلہ، اور وہ اب اس پہ اگر آپ جو ہے وہ یہ ایسی کوئی صورت کر دیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو یا شریعت کی مخالفت اس میں ہو، جیسے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایت اور بہت اونچی اونچی رونا اور بین ڈالنا اور ماتم جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹنا، لباس پھاڑ لینا، بال نوچنا، اور یہ چیزیں، یہ بھی منع ہے، بالکل اس کو حرام کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب، ہاں کچھ اس کے لیے
آپ کو اجازت دی گئی اور آپ کے لیے وسعت اس میں دی گئی کہ خوشی کے موقع پہ آپ دف بجانے کا ذکر ہے عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 40 گھروں تک آپ کی آوازیں جا رہی ہیں، اور مطلب وہ محدود وقت کے لیے ہو، اور اس میں بھی اتنا ہی ہو جتنا کہ ہمیں شریعت نے اور جس طریقے سے بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یکرم ضیفہ، اور دوسرے میں ہے فل یکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو پڑوسی کا اکرام اور عزت کیا ہے؟ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی زیادتی سے اور اس کے ظلم سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کہ لا یامن جارہ بوائقہ، اس کی زیادتی سے، اس کی دست درازی سے۔ تو آپ کوئی بھی ایسا کام، آپ موسیقی چلا دیتے ہیں جناب رات کے 11 بجے یا کسی بھی وقت جب کہ وہ کوئی پڑھ رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، اور اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ بالکل خوشی کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ فائرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آداب ہیں وہ بھی مینرز کے مطابق، خوشی میں بھی ایک وقار ہونا چاہیے اور غمی کی حالت میں بھی۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو تیش میں آ کر جو ہے وہ آپ چیخنا چلانا اور دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیں، اور عیش اور خوشی کی حالت میں آپ ناچ گا کر اور ڈھول ڈھمکوں سے آپ دوسروں کا جینا برباد کریں، تو یہ بھی بالکل آداب کے خلاف ہے۔ ناظرین، آپ نے آج گفتگو ملاحظہ فرمائی سیرت النبی اور آداب معاشرت کے حوالے سے، جس میں ہم نے خاص طور پر ملاقات کے جو آداب ہیں، کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں، یا اسی طرح اگر اپنے گھر میں بھی آپ نے کسی دوسرے کے کمرے میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک تو کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کی راحت کا جو ہے وہ خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس طرح بغیر اجازت کے جائیں گے تو آپس میں رنجشیں بھی پیدا ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی چاہنے والوں کو یا قریبی لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جو ہمیں خود ہی پسند نہ ہو اور بری لگے۔ تو ان آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خوشی اور غمی کے آداب ہیں کہ اس میں ہم خوشی میں آ کر یا غمی میں آ کر جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ ہو، بلکہ اسلامی تعلیمات جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ اس حال میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے یہ جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں قدم قدم پر جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے وہ بہترین اوصاف کا پیکر نہیں ہے۔ نفیس الحسینی شاہ صاحب کی ایک نعت کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔